بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزول مسیح سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے؟ حضرت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ سنیے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فلما توفیتنی، کہ تو نے مجھے وفات دے دیا جب تو نے مجھے وفات دی۔ اور سورہ النساء میں یہ بھی فرمایا رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پورا کر لیا ہے۔ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی۔ مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کو یا آنے والے کو 4 مرتبہ نبی اللہ کہا ہے۔ یحصر نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ یرغب نبی اللہ عیسیٰ، یحبط نبی اللہ عیسیٰ، فیرغب نبی اللہ عیسیٰ۔ لیکن 4 مرتبہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ نبی اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب دیکھیں مسلم ہی کی حدیث کو دیکھیں، 4 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو امتی بھی کہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا، کیف انتم، جب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا، فامکم، اور وہ تمہاری امامت کرے گا، منکم، تم میں سے۔ تو انتم، فیکم، امکم، منکم، 4 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو اسی امت میں سے قرار دیا ہے۔ تو امتی نبی کا ہونا یا امتی نبی کا آنا یعنی قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آنا خاتم النبیین کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ عیسیٰ مسیح ابن مریم، یہ الفاظ اظہار مشابہت اور استعارہ کے رنگ میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، رأیت اسدن، میں نے ایک شیر کو دیکھا۔ یہاں شیر سے مراد عام حقیقی شیر ہے۔ لیکن اگر میں کہوں رأیت اسدن یخطب فی الناس، میں نے ایک شیر کو لوگوں میں خطاب کرتے دیکھا، تو یخطب فی الناس قرینہ ہے جو شیر کو حقیقی شیر قرار دینے کی ممانعت کا اعلان کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں دیکھیں۔ ایک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و100 سنہ، عیسیٰ ابن مریم 120 سال زندہ رہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل والے عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے کے لیے یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھیں حدیث کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں۔ شام کے ایک بزرگ کو جن کی دعاؤں سے لوگ شفا پاتے تھے اور جنہوں نے حضرت سلمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، بطور استعارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیسیٰ ابن مریم کہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسلمان لئن كنت صدقتنی یا سلمان لقد لقیت عیسیٰ ابن مریم، سیرت ابن ہشام کی روایت ہے۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم ایک ایسا شخص ہے جس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعض خوبیاں پائی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے میں بھی
یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو ان تمام امور کے لحاظ سے ایک ایسے شخص کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تک نہیں، آپ نے عیسی ابن مریم کہہ کر پکارا۔ بالکل ایسا ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، صحیح مسلم۔ یہ 4 دفعہ ابن مریم کو جو آنے والا ہے اسی امت میں سے قرار دیا۔ اب دیکھیں، تم سے ملنا ہے، تمہاری طرف آنا ہے، تم میں سے آنا ہے، تمہاری امامت کرنا ہے، تو پھر وہی عیسی ابن مریم بنی اسرائیل کے عیسی ابن مریم کیوں ہو سکتا ہے؟ رہی امام مہدی کی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسی ابن مریم کو امام مہدی، حکم، عدل وغیرہ کے صفات کے ساتھ موسوم فرمایا ہے۔ یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، مسند احمد کی حدیث ہے۔ عیسی ابن مریم کو تم پاؤ گے امام مہدی ہو کر، حکم عدل ہو کر۔ ابن ماجہ کی ایک روایت دیکھیں، وہاں پر بالکل پورا فیصلہ ہی کر لیا، وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مریم، کہ عیسی ابن مریم کے سوا مہدی نہیں ہے۔ تو جس مہدی کا خاص ذکر ہو رہا ہے اس المہدی سے مراد عیسی ابن مریم ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، بیہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے اپنی کتاب البعث والنشور میں۔ اس میں مسیح والے سارے کام مہدی کی طرف بھی منسوب ہیں۔ یخرج المہدی حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویطاف بالمال فی اہل الحوا فلا یوجد احد یقبلہ، کہ مہدی ظاہر ہوگا حکم عدل بن کر، صلیب کو توڑے گا، خنزیر کو قتل کرے گا، اور مال کے ذریعہ پھیلا جائے گا، لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیں، مہدی کے لقب پانے والے امت میں بہت ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہوں گے۔ مثلا خلفائے راشدین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی خلفائے راشدین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہدیین کہا۔ ہر خلیفہ اپنے وقت میں مہدی ہوا کرتے تھے، لہذا مہدی یا امام مہدی کے الفاظ کے ساتھ مذکورہ ساری باتیں صرف الامام المہدی پر چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہے مختصر بات، یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔